الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ باب الجعائل والحملان فی السبیل، یہ باب ہے اللہ کے راستے میں کسی بندے کو پیسے دے کر اپنی جگہ پر بھیجنا اور اللہ کے راستے میں کسی کو سواری وغیرہ مہیا کرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا اس باب سے مقصد یہ ہے کہ کیا کوئی بندہ اپنی طرف سے کسی کو پیسے دے کے جہاد کے لیے بھیج سکتا ہے کہ بھئی میں کسی وجہ سے نہیں جا سکتا، کوئی مجبوری ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی عذر ہے، میں نہیں جا سکتا، تم یہ پیسے لو، اپنے گھر والوں کو دو، اپنا خرچہ کرو اور اللہ کے راستے میں چلے جاؤ، کیا یہ جائز ہے؟ اور دوسرا، ایک بندہ جہاد کے لیے جا رہا ہے تو کیا دوسرا بندہ اسے سواری یا کوئی ایسی چیز دے سکتا ہے کہ وہ اس کی ذریعے اللہ کے راستے میں جہاد کرے؟ تو اس سلسلے میں بعض اہل علم کا اختلاف ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنا میلان ظاہر کیا اس باب کے ساتھ، اور جو دلیل لے کر آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے کہا الغزوہ، یعنی کہ غزوہ ہے، میں غزوے کا ارادہ رکھتا ہوں، جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ قال انی احب ان اعینک بطائفۃ من مالی، عبداللہ بن عمر مجاہد سے کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے کچھ مال میں سے تمہاری مدد کروں، کچھ پیسے مجھ سے لے جاؤ۔ قلت اوسع اللہ علیہ، میں نے کہا اللہ نے میرے اوپر بڑی وسعت کی ہے، ضرورت نہیں ہے۔ قال ان غناک لک، وہ کہنے لگے کہ تیری مالداری تیرے لیے ہے، ٹھیک ہے تیری مالداری اپنی جگہ، لیکن یہ تو لے جا میرے سے۔ وانی احب ان یکون من مالی فی ھذا الوجہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا مال اس سمت میں بھی کچھ استعمال ہو جائے، عبداللہ بن عمر کہنے لگے۔ وقال عمر، یہ دلیل ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا مال اس کو دیا اور زبردستی اس کو کہا، اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، انہوں نے کہا تجھے ضرورت نہیں تو مجھے تو ضرورت ہے نا کہ میرا مال اللہ کے راستے میں استعمال ہو جائے، لہٰذا یہ پکڑو۔ اور عمر کہتے ہیں ان ناسا یاخذون من ھذا المال لیجاہدوا ثم لا یجاہدون، کچھ لوگ پیسے لے لیتے ہیں تاکہ وہ جہاد کریں اور پھر وہ جہاد نہیں کرتے۔ فمن فعل فنحن احق بمالہ حتی ناخذ منہ ما اخذ، بس جس کسی نے ایسا کیا نا، ہم اس کا مال کے زیادہ حقدار ہیں یہاں تک کہ ہم وہ چیز پکڑ لیں اس سے جو اس نے جہاد کے نام پر لی ہے۔ یعنی جس کسی نے اگر ایسے کیا، جہاد کے نام پر پیسے لیے اور پھر نہ گیا، ہم وہ پیسے اس سے چھین لیں گے۔ اس سے بھی امام بخاری یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایسا تھا، ایسا جائز تھا، اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جو نہ گیا ہم اس سے لیں گے، جو چلا گیا ٹھیک ہے۔ وقال طاؤس و مجاہد، طاؤس اور مجاہد کہتے ہیں اذا دفع الیک شیء تخرج به فی سبیل اللہ، جب تجھے کوئی چیز دی جائے کہ تو اس کے ذریعے اللہ کے راستے کے لیے نکل، فاصنع به ما شئت وضعه عند اہلک، تو اللہ کے راستے میں جا، ان پیسوں کو تو جیسے مرضی استعمال کر، اپنے گھر والوں کو دے یا جیسے مرضی کر، وہ اس کا تو مالک بن چکا ہے۔ یعنی خلاصہ اس ساری بات کا یہ ہے، جب کوئی بندہ آپ کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے پیسے دیتا ہے کہ یہ لو پیسے اور جہاد کے لیے جاؤ، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میرے گھر والوں کو ضرورت ہے پیسوں کی، جب میں جہاد کے لیے چلا جاؤں گا تو ان کی ضرورت ہے، آپ گھر والوں کو دے دیں، آپ کی کوئی اور ضرورت ہے اس کو پورا کر لیں، آپ کو کوئی قرض ہے آپ اس کو اتار لیں۔ لیکن اگر وہ آپ کو کوئی چیز دیتا ہے اسلحے کے لیے، سواری کے لیے، یعنی جہاد کے راستے میں استعمال ہونے کے لیے، تو پھر آپ اس کو واضح کریں کہ بھئی میری ضرورت یہ بھی ہے،
اس کی طرف بھی توجہ دے، اس کی اجازت کے ساتھ آپ تصرف کریں، وگرنہ آپ کو اس نے جس مقصد کے لیے پیسے دیے ہیں آپ اس کو اس مقصد پہ لگائیے۔ اگر اس نے ویسے آپ کو دے دیے پھر آپ جہاں مرضی لگائیں، لیکن اگر آپ کو دیتا ہی آپ کو اسلحے کے لیے ہے، سواری کے لیے ہے، سفر کے کرائے کے لیے ہے، تو پھر آپ ان پیسوں کو اسی جگہ پر لگائیے جس مقصد کے لیے اس نے آپ کو دیے ہیں۔ تو بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں یہ آثار لا کر ثابت کیا کہ ایسا جائز ہے، کرائے پر بندہ لینا یہ بھی درست ہے اور کسی کو سواری دینا یہ بھی درست ہے۔ اب ہے اگلی بات، آپ نے تو پیسے لگائے، آپ کو اجر مل گیا، اور جو جا رہا ہے اس کا معاملہ کیا ہے؟ اگر تو وہ اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے اور ساتھ یہ پیسے ایک معاون کے طور پر اس کے لیے ہیں تو اس کو بھی اجر ملے گا اور آپ کو بھی اجر ملے گا۔ لیکن اگر یہ بندہ صرف اور صرف پیسوں کے لیے جاتا ہے تو پھر عند اللہ تو اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ اور اسی طرح بھیجنے والا، یہ بھی اگر جہاد فرض عین ہے اور لازم ہے جانا اس کا، اور یہ بندہ خود نہیں جاتا بغیر کسی سبب اور وجہ کے، تو اس کا پیچھے رہنا درست نہیں ہے۔ ہاں فرض کفایہ ہے، یہ اپنی طرف سے کسی کو بھیج دے اس وقت پیسے دے کے تو یہ ٹھیک ہے، درست ہے۔ البتہ جان بوجھ کر جب فرض عین ہو جائے پھر کسی بندے کا پیچھے رہنا بھی درست نہیں ہوتا۔ آگے جو امام بخاری رحمہ اللہ حدیثیں لے کر آئے ہیں وہی ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث گزری کہ انہوں نے گھوڑا کسی کو اللہ کے رستے میں سواری کرنے کے لیے دیا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ میں اپنی امت پر دشوار سمجھتا ہوں، اسی لیے ہر غزوے میں شرکت نہیں کرتا، یعنی لوگوں کو بھیج دیتا ہوں۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے میرے پاس سواری بھی نہیں ہوتی، وہ چیز نہیں ہوتی جو میں دوں۔ تو ان ساری روایات سے امام بخاری رحمہ اللہ کا اعلان یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان حدیث کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔